خمر ہے، خمر جو ہے چاند کو بولتے ہیں، اور لفظ خمر جہاں جہاں قرآن میں آیا ہے اگر آپ اس کو جمع کر کے دیکھیں تو آپ فوراً پہچان لیں گے کہ خمر کے معنی چاند کے ہیں۔ شمس کی آیتیں جمع کریں تو فوراً سمجھ جائیں گے کہ آپ یہ شمس کے معنی جو ہے سورج کے، یہ ہے قرآن۔ اس طریقے سے چیزوں کو سمجھایا ہے کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہونا، جیسا کوکب کا لفظ سمجھایا، شمس و قمر کے ساتھ سورہ یوسف میں استعمال کر کے بتایا کہ شمس اور قمر کے ساتھ کون سی چیزیں ہوتی ہیں؟ پلانٹس ہوتے ہیں، تو کوکب از پلانٹ، شمس و قمر سن اینڈ مون، نجم، سٹارز، شہاب، میٹیورائٹس، ان کے پورے ڈسکرپشن کو آپ ایک جگہ جمع کریے، آپ کو پورا ڈیفینیشن آ جائے گا ان چیزوں کا۔ اب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يورزوا ويقولوا سحر مستمر۔ اور وہ گھڑی قریب آ گئی، وہ گھڑی قریب آ گئی اور چاند تڑک گیا، شق ہونا، سپلٹ ہونا، دو ٹکڑوں میں ہو گیا۔ تو روایتوں میں آیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی زندگی کی 8ویں سال ہوا ہے۔ اس کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں یہ موجود ہے۔ اور ہیرا پہاڑ کے ایک طرف ایک ٹکڑا چلے گیا، دوسرے طرف دوسرا ٹکڑا چلے گیا۔ تو یہ شق القمر کا واقعہ ہے۔ اب پھر اور ایک بڑی خاص بات ہے کہ ملبار آج کل جو کیرلا ہے، وہاں ایک بادشاہ رہتا تھا، چکرورتی فارمس اس کا نام تھا۔ تو اس نے شق القمر دیکھا تھا، اس کے میموائرز میں ریکارڈڈ ہے، اور یہ ڈاکٹر حمید اللہ مرحوم اللہ مغفرت کرے، ان کی کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں انہوں نے حوالہ دیا ہے اس کا، اور ہم اس کو معجزہ نہیں مان رہے ہیں۔ اب اس سے بڑھ کے بدقسمتی کیا بولے۔ چلیے اب اس کو جو ہے بولتے بھئی یہ قیامت کی نشانیوں میں تھے، تو قیامت کی نشانی کے لیے قمر کے بارے میں بات آ رہی ہے۔ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، یعنی چاند سورج میں دھس جائے گا، سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے، تڑکیں گے نہیں۔ پھر کوئی میرے ٹرانسلیشن میں بھی میں جو ہے اس کو معجزہ کا فٹ نوٹس، اس میں نوٹس میں جو ہے معجزہ لکھا تھا، تو کوئی یو پی کے کوئی عالم صاحب کسی کو یہاں آئے تھے تو بھیجائے تھے، تو ان کا بولنا تھا صاحب یہ معجزہ نہیں ہے، قیامت کی نشانی ہے۔ تو میں ان کو دوسری آیت بتایا، ان یرو آیاتین یورزوا ویقولوا سحر مستمر، اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں، قیامت میں نشانیاں بتائیں گے آپ کو۔ نشانی، آیت کا مطلب کسی کے وجود اور کسی قدرت کی نشانی بتانا، نبوت کا ثبوت، آیت آیا ہے لفظ، قرآن کے جملے، آیت آیا ہے، دن رات کی ہیر پھیر، آیت آیا ہے لفظ۔ وہاں تو مار کھائیں گے ہم، سزا بھگتیں گے یہ اس کو جھٹلانے پہ۔ اب رہا سوال یہ کہ بھئی اگر یہ شق القمر کا معجزہ ہوا ہے تو پھر یہ کافر جو ڈیمانڈ کرتے تھے ہمیشہ کہ معجزہ معجزہ معجزہ، تو یہ کیا تھا؟ ان کے اسپیسیفک معجزوں کا ڈیمانڈ تھا۔ ایک وقت وہ بولے کہ بھئی بکری، آپ ہمارے جو بزرگ گزر چکے ہیں انہوں نے کہا کہ کسی نبی پہ اس وقت تک ایمان نہیں لانا جب تک کہ آپ بکری سامنے میدان میں رکھیں اور اوپر سے ایک آگ آ کے اس کو جلا نہ دے، ایسا معجزہ طلب کرے۔ پھر بولے آپ کے ساتھ ملائک کیوں نہیں آتے، آپ کے باغات کیوں نہیں ہیں، آپ کے خزانے کیوں نہیں ہیں؟ تو اس قسم کے معجزوں کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ پہلے معجزے بتائے تو کون ایمان لایا جو آپ کو معجزے دینے پہ ایمان لائیں گے؟ اور ہو سکتا ہے یہ تمام ڈیمانڈ جو ہے شق القمر کے واقعے سے پہلے ہو، اور قرآن سے بھی بات ثابت ہوتی ہے، اگر غلط ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، کہ وہ وقت قریب آ گیا۔ اب یہاں بولنا کا مطلب بعض علماء کا یہ ہے کہ یہ شق القمر قیامت کی نشانیوں میں سے تھا، اس کو ہم مس انڈرسٹینڈ کریں، یعنی قیامت قریب آنے والی ہے، اس کی نشانی تھی کہ یہ چاند جو ہے اس طریقے سے ٹوٹ دو ٹکڑوں میں ہو جائے گا۔ اور جب بھی یہ کوئی نشانی اللہ تعالیٰ کی دیکھتے ہیں تو اس سے اعراض کرتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو جادو ہے جو چلا آ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی بتایا ایسا، نعوذ باللہ، عیسیٰ علیہ السلام بھی بتایا ایسا، ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے بھی ہوا، تو اس طریقے کا جواب دیتے تھے۔ یہ قیامت میں جواب دیں گے ہم، اگر یہ قیامت کی نشانی ہے تو یہ شق القمر کا معجزہ ہے جو بخاری مسلم دونوں رپورٹ کیے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور اکثر مترجم اس کو جو ہے معجزہ مانتے ہیں۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ،
اور انہوں نے جھٹلایا، اس معجزے کو جھٹلایا، قرآن کو جھٹلایا، اور انہوں نے اپنی خواہشوں کی اتباع کی، اپنی خواہشوں کی اتباع کرنا، پریکٹیکلی فالو کرنا، اپنی خواہشوں پہ چلتے رہے یہ۔ اور یہ بڑی خاص پیس ہے آیت کا، وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَخِرٌ، اور ہر معاملے کے ہونے کا وقت اور جگہ مقرر ہے۔ اب آپ ہل کے دیکھو آپ کیا ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ ہر معاملے کے دیکھیں، مستخر، مسجد، مشرق، یہ بڑی خاص بات ہے جو فزکس پڑھے ہوئے ہیں۔ یہ ٹائم اور سپیس کا کانسیپٹ تو 19 سینچری میں ایک جگہ ہوا، ٹائم سپیس کنٹینیوم بول کے۔ قرآن کے ان الفاظ میں ٹائم اور سپیس دونوں ملے ہوئے ہیں۔ مسجد سجدہ کرنے کی جگہ اور سجدہ کرنے کا وقت، مشرق سورج نکلنے کی جگہ اور سورج نکلنے کا وقت، لہذا مشرقین بولے، مشارق بولے، پلورل استعمال کرے۔ اب سمجھ میں آ رہی بات، یہ ٹائم اور سپیس، نکلنے کا وقت اور نکلنے کی جگہ، یہ دونوں چیزیں آج تو بتایا ہے کہ ہر معاملے کے ہونے کا وقت اور جگہ مقرر ہے۔ پھر کیوں ڈرتے؟ دیر از نتھنگ لائک ایکسیڈنٹ ان آور لائف۔ ایکسیڈنٹ کا سوال ہی نہیں ہوتا، پورا پری ڈیسٹینڈ ہے۔ آپ کے نیتوں پہ، آپ کے فیصلوں پہ جو ہے فیصلے ہوں گے، مگر جو ہونا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ حِکْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ، اور ان کے پاس وہ خبریں آ چکی ہیں جس میں ڈانٹ تھی، یعنی قوموں کے خبریں آ چکی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے قوموں کو ڈانٹا تھا کہ کیوں ایسا کرتے ہو، اور پھر اس میں حکمت تھی، پرفیکٹ حکمت جو اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ ایسی حکمت جو ہے کتابوں میں تھی، قرآن میں ہے، لیکن ان کو چوکنا کرنے والے ان کے کوئی کام نہیں آئے، کوئی کتابیں جو ہے ان کے کام نہیں آئی ان کو چوکنا کرنے کی۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، تو بولے پلٹ جائیے، ان سے منہ پھیر لیجیے آپ۔ ایسے لوگ دیکھیں، تبلیغ کی بھی ایک لمٹ ہوتی، آپ بچے کو بھی بولتے ہیں بھائی اب ہمارا جتنا بولنا تھا بول دیے، اب مارچ آ گیا، ایگزام کے لیے پریپیئر نہیں کریں، اب جو تم کرتے کرو، میں تو اس کے بعد میں تمہارے سے بات ہی نہیں کروں گا پڑھائی کے بعد۔ تو یہ نہج معلوم ہوتا ہے کہ آپ ان سے پلٹ جائیے۔ فَتَوَلَّ عَنْهُ يَوْمَ يَدُعُ الدَّاعِ إِلَى الشَّيْءِ نُكُرٍ، جس دن ایک پکارنے والا ایک ایسی چیز کی طرف پکارے گا جو ناگوار ہوگی، جس کا تم انکار کرتے تھے۔ مرنے کے بعد جی اٹھنے کا تم نکر جو روٹ ہے اسی سے انکار ہے، شیء نکر، یعنی جو وہ چیز جو انکار کی جاتی تھی، قیامت کی جو انکار کی جاتی تھی۔ خشان ابصارہم یخرج من الاجداث کانہم جراد منتشر، تم نظریں جھکائے ہوئے اپنے خبروں سے، یعنی پھیلی ہوئی ٹڈیوں کی طرح اٹھو گے۔ کیا مثال ہے صاحب؟ اگر کھیتوں میں آپ لوگوں نے ٹڈیوں کو دیکھا ہے تو مٹی کے رنگ میں اور اس کے رنگ میں کوئی فرق نہیں معلوم ہوتا، ایک دم اچھلی تو معلوم ہوتا بھئی یہاں ٹڈی بیٹھی تھی۔ تو جیسا ٹڈیاں اٹھتی ہیں زمین سے، اس طریقے سے پھیلی ہوئی ٹڈیوں کی طرح جو ہے قیامت میں تم خبروں سے اپنے نکلو گے۔ اور پھر محتین الی الداع، یہ سہمے ہوئے دوڑیں گے پکارنے والے کی طرف۔ یقول الکافرون ھذا یوم عسر، اور جو کافر کہیں گے کہ یہ بڑا مشکل کا دن ہے۔ اب سمجھ میں آئی بات، پہلے ہی سمجھ لیتے تھے، اب یہ بات سمجھ میں آئی کہ بڑی مشکل کا دن ہے۔ کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، اور پھر انہوں نے اس پہلے جو ہے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، ہمارے جو بندے تھے، اور ان کو کہا کہ یہ تو جنون کے اثر میں، اور ان کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے بڑھا دیا، جھٹکیاں دیا ان لوگ۔ نوح علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے ایسا معاملہ کیا۔ فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، تو انہوں نے اپنے پالنے والے اللہ سے دعا کی کہ بے شک میں مغلوب ہو گیا ہوں، لوگ تمام میرے دشمن مجھ پہ ڈومینیٹ کر چکے ہیں، چھا چکے ہیں، فانتصر، تو میری مدد کیجیے۔ اب یہ دعا قبول ہو گئی۔ اب یہ دعا جو قبول ہوئی تو کیا ہوا؟ فتحنا ابواب السماء بماء منہمر، تو ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے، پانی گرایا، اور کیسا زبردست زوردار پانی گرایا، طوفانی پانی، دروازے کھول دینا۔ ایک بات سمجھ میں آ رہی جو میٹیورولوجی کا
تھوڑا بہت علم اگر ہے تو بات سمجھ میں آتی کہ یہ جو بادل ہیں یہ پھیلے ہوئے H2O مالیکیولز ہیں، ہائیڈروجن اور وہ آکسیجن جو ہوتا ہے پانی کے پھیلے ہوئے، جیسا چائے بنائے تو جو بھاپ نکلتی ہے تو اس طریقے کی یہ بھاپ ہے. تو اب یہ بھاپ جب کنڈنس ہوتی ہے یعنی اتنے بہت سے پھیلے ہوئے ہیں، اس کو آپ سکڑتے کنڈنس ہو کے ایک جگہ جب آتے تو یہ دو خطروں کے بیچ میں دروازے کھل جاتے، اوپن سپیس ہو جاتی. تو ایسا ہم نے بارش، زبردست بارش برسائی. وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، اور پھر زمین کو پھاڑا، اس میں سے چشمے نکال دیے. ظاہر ہے جب کوئی ہل اسٹیشن کے پہاڑوں کی طرف جب بارش ہوتی ہے تو وہ بارش جو ہے بیچ میں سے چشموں کی طرح بہنے لگتی ہے. واٹر فالز وغیرہ جس کو آپ بولتے ہیں وہ بیچ میں سے بہنے لگتی. پھر کیا ہوا؟ فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، تو یہ دونوں پانی اوپر اور نیچے کے مل گئے وہ معاملے کو پورا کرنے کا جو مقدر کیا جا چکا تھا. نوح علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے کا معاملہ مقدر، اٹ واز پری ڈیسٹینڈ، مقرر کر دیا گیا تھا. وہ قوم کو ڈبانے کے لیے دونوں پانی مل گئے، آسمان کے اور زمین کے مل گئے اور ان کو ڈبا دیا. وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، اور پھر ہم نے نوح علیہ السلام کو ایک کشتی میں بچا لیا جو لکڑیوں سے اور رسیوں سے بنی ہوئی تھی. تجری بِأَعْيُنِنَا، تو حکم ہوا کہ میری آنکھوں کے سامنے بہو کشتی کو. جزاء لی من کانا کفر، یعنی یہ اس شخص کے لیے ریوارڈ ہے جو جھٹلایا گیا تھا. نوح علیہ السلام جو جھٹلائے گئے تھے ان کو اس طریقے سے ہم نے بچایا. تو بات سمجھ میں آئی؟ اللہ کے ریپرزنٹیٹو بن کے اگر آپ نکلے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لیتے ہیں. ہم شیاطین کے، شیطانوں کے ریپرزنٹیٹو بن کے نکلے، اس لیے انجان ہے اللہ تعالیٰ. بولے تم وہ فلانی کمپنی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں تو یہ کمپنی والے تم کو کہیں کو بھتا دیں گے. جس کے لیے کام کر رہے ہو وہاں جا کے لے لو، میرے لیے تو نہیں کر رہے ہو تم کام. تو یہاں یہ تمام رسولوں کی جو مدد ہوئی ہے اس سے بات معلوم ہوتی ہے یہ رسالت کا کام اگر آپ کریں گے جو آپ پہ لکھا گیا ہے سورہ آل عمران 110 ورس کہ تم بہترین امت ہو، انسانوں کے لیے نکالی گئی ہو، تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو، تم ایمان لاتے ہو. تو ہم یا انشاءاللہ ہمارے لیے بھی ایسی مدد نازل ہو سکتی ہے. لَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکَرٍ، تو ہم نے اس کشتی کو ایک نشانی کے طور پہ چھوڑ دیا، لیکن ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ نہیں. ہم تو ایک صاحب بولے کیا بھئی وہی بار بار وہی موسیٰ علیہ السلام کے قصے بولے، قرآن میں کیا ہے؟ دیکھیں یہ جو قصص کا ریپیٹیشن ہے ہر جگہ انداز الگ ہے، ہر جگہ کانٹیکسٹ اگر آپ دیکھیں تو ایک عجیب قسم کا جو ہے تسلسل اس میں چلے آ رہا ہے. تو یہاں یہ بول رہے ہیں کہ ہے کوئی فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، اور میرا عذاب کیسا تھا، میرا ڈرانا کیسا تھا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے اس قرآن کو یاد کرنے کے لیے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنایا ہے، لیکن ہے کوئی یاد کرنے والا اور نصیحت حاصل کرنے والا؟ یعنی بعض وقت ایسا بے بسی معلوم ہوتی ہے اس میں. ارے یو ہیو گاٹ دا گولڈ ان یور ہینڈ اینڈ یو آر ناٹ اسپینڈنگ اٹ. کیا کرتے؟ خبر میں کھاتے، جا کے کھاؤ پیو اچھا رہو، کیا جمع کر کے رکھ رہے، ضرورت کے سے زیادہ جو ہے چیزیں وہ ہوتی ہیں. تو یہاں ایک بات ہے کہ یہ قرآن ہم نے یہ دونوں معنی لیتے ہیں. بعض علماء میں بڑا اختلاف چلا ہے اس میں، دکر اور ذکر کے معنوں میں اختلاف چلا ہے. یہاں سمجھ میں یہ آتا ہے کہ دیکھیں کئی حافظ قرآن ہیں، کون سی کتاب ہے جو زبانی یاد ہے لوگوں کو؟ 600 پیجز کی کتاب زبانی کتنوں کو یاد ہے؟ وہ معجزہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یاد کرنا آسان کیا ہے جبھی تو یاد کرتے ہو. جو بھی کوشش کرتا ہے اس کو انشاءاللہ یاد ہو جاتی ہے. پھر نصیحت ہے، اس میں نصیحت ہی نصیحت ہے. کائے کی نصیحت ہے؟ ایڈمونیشن ہے. کائے کی؟ کہ دیکھو بھئی ایسا مت کرو تم دوزخ میں جلائے جاؤ گے، تم یہ کام کرو تم جنت میں جاؤ گے. لیکن ہے کوئی نصیحت سننے والا؟ کوئی نصیحت سننے والا نہیں. کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر، اور آج جن کے پاس ہود علیہ السلام بھیجے گئے تھے انہوں نے بھی جو ہے جھٹلایا تھا اپنے رسول کو. تو کوئی پھر میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا تھا؟ انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر.
تو ہم نے ان کے اوپر ایک تیز ہوا بھیجی جو 7 راتیں اور 8 دن مسلسل ان کے اوپر چلتی رہی. اب یہ جو نحس جو ورڈ ہے اس کو یہاں کریکٹ کر لینا ہے. نحس جو ورڈ ہے اسی سے ہمارے پاس اردو میں منحوس بولتے. اب بعض لوگ بولے دیکھیں حضرت قرآن میں ہے نا 8 دن منحوس تھے. بولے نہیں, نحس کے معنی نقصان کے, مصیبت کے دن. ان کے اعمال کی وجہ سے یہ نقصان اور مصیبت میں پڑے. دن منحوس نہیں ہوتے, کوئی دن منحوس نہیں ہوتا. آپ کو کئی روایتیں اس میں جو ہے آئی ہیں کہ کوئی دن منحوس نہیں ہوتا. کوئی صاحب وہ ٹیوزڈے کے بارے میں بولے منگل کا دن صاحب نہیں نہانا بولتے. بولے فرض کیجئے کہ پیر کی رات کو آپ کو نہانے کی ضرورت ہوگی تو منگل کے 5 نمازاں چھوڑ دیں گے. رمضان کا مہینہ ہے, رات میں اجازت ہے بیویوں سے ملنے کی. اگر پیر کی رات کو آپ بیوی سے ملے ہیں تو منگل کا روزہ چھوڑ دیں گے؟ کیسی بات ہے, کئی سوال ہی نہیں پیدا. تو اب یہ حوالے کہاں سے دیتے؟ حاجی ہے وہاں یوم النحس, عربی نہیں آتی ان کو, اس واسطے سے باتیں کر رہے ہیں. تو یہاں یہ بات ہے کہ یہ نقصان اور تکلیف کے دن کیوں تھے؟ یہ قوم نے جو ہے اس قسم کی حرکت کی تھی تو ان کی سزا کے طور پہ ان کو جو ہے مسلسل 7 راتیں اور 8 دن جو ہے تکلیف میں رہے. تو کیا ہوا وہاں؟ تنزع الناس کأنہم اعجاز نخل منقعر. تو یعنی یہ انسان ایسے اکھاڑے گئے جیسا کھجور کے تنے, کھجور کے ٹرنکس ہوتے ہیں جو اکھاڑ کے پھینک دیے جاتے ہیں. کیسی ہوا نہیں ہوگی کہ انسانوں کو پھینک دیا. یہاں وجے واڑہ وغیرہ میں 10-15 سال پہلے کچھ طوفان آیا تھا جو ویوز اٹھے تھے, کئی گرم پانی جو ہے آیا تھا. تو کوئی ہمارے دوست دیکھنے گئے تھے تو آ کے بولے بھائی بالکل یہ سین تھا, باڈیز کالے ہو گئے تھے جل کے, جیسا کھجور کا پیڑ کالا ہوتا ہے. تو مطلب یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ عذاب آج بھی آ سکتا ہے تم پہ. دریا کے قریب ہو ویسا عذاب آ سکتا ہے, زمین پہ ہے تو زلزلے کا عذاب آ سکتا ہے, کوئی بھی عذاب آ سکتا ہے. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ, تو پھر میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا تھا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, تو ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے یاد کرنے کے لیے اور نصیحت کے لیے, تو ہے کوئی یاد کرنے والا یا نصیحت حاصل کرنے والا. کذبت ثمود بالنذر, اور ثمود کے پاس جو صالح علیہ السلام بھیجے گئے تھے انہوں نے بھی جو ہے نا پیغمبروں کو جھٹلایا. فقالوا بشرا منا واحدۃ نتبعوہ, کیا ایک ایسا شخص جو ہمیں میں سے ہے اور اکیلا ہے ہم اس کی پیروی کریں؟ یہ کیا اعتراض ہے. دیکھیے ہیومن نیچر. ایک تو ہمیں میں سے ایک صاحب, اجی لکھنؤ سے ایک عالم آئے ہیں بات الگ ہو جاتی ہے, بمبئی سے ایک عالم آئے ہیں بات الگ ہو جاتی ہے, حیدرآباد میں کوئی عالم نہیں ہے نا. یعنی ہماری ذہن ایسا بنا ہوا ہے کہ یہاں کے بڑے سے بڑے مناظر حسن گیلانی رحمت اللہ علیہ کا بڑے بڑے علماء جو ہے حوالہ دیتے اپنے تقاریر اور کتابوں میں, مگر یہاں گھر کی مرغی دال برابر ہے ہمارے, نعوذ باللہ. تو ان کا اعتراض یہ تھا یہ تو ہم ہی میں سے ہے نا. کوئی فارینر آتا میڈ ان یو ایس اے, میڈ ان امریکہ, نہ کوئی گورا آتا آ کے بولتا کہ بھئی یو فالو دی قرآن, تو جب بات سمجھ میں آتی تھی بھئی ان میں بھی بول رہا بول. تو پہلا اعتراض یہ تھا کہ ہم ہی میں سے, گھر کی مرغی دال برابر. دوسرا یہ تھا کہ واحد ایک ہی شخص, میجورٹی میں تو ہم ہیں, تو یہ مائنورٹی میں جو ایک آدمی ہے اس کی اتباع کیسا کریں گے؟ تو یہاں اشارہ ہو رہا ہے کہ دیکھو مائنورٹی ہمیشہ کریکٹ ہوتی. جو ایمان لائے رسولوں پہ مائنورٹی میں ایمان لائے, میجورٹی تو ریجیکٹ کری. میجورٹی دوزخ میں جائیں گے, 999 آؤٹ آف 1000 جو ہے دوزخ میں جائیں گے, حدیثوں سے جو بات ثابت ہے. تو میجورٹی کے ساتھ جاتے آپ. تو جو دین کی اور حق کی بات کر رہا ہے اس کے ساتھ آنے کا ہے. اِنَّا اِذًا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ, اور اگر ہم ایسے شخص کی عبادت کریں جو ہم میں سے بھی نہیں ہے اور اکیلا ہے تو اس وقت ہم جو ہے گمراہ ہو جائیں گے اور دیوانگی میں پڑ جائیں گے. القی الذکر علیہ من بیننا بل ہوا کذاب اشر, کیا ہم تمام لوگوں میں سے یہ نصیحت اسی پہ نازل ہوئی ہے؟ نہیں, یہ جھوٹا ہے اور امپورٹنس کے لیے یہ ایسا کر رہا ہے. یہ بڑا زبردست لفظ ہے اشر. یہ اپنی سیلف امپورٹنس کے لیے نبی بن کے کھڑا ہو گیا ہے. دیکھیے اب دوست ہیں ہمارے سب,
اب ایک دم معلوم ہوا کہ ارے وہ ہمارا فلاں جو دوست تھا وہ ایتھیسٹ ہو گیا، وہ خدا کو مانتا ہی نہیں انہیں. اب انہیں بولا اور کوئی طریقے سے جو ہے ہم وہ نہیں کر سکتے، امپورٹنس نہیں گین کر سکتے. تو میں بول دیا کہ ایتھیسٹ. اب سب لوگ بولے انہیں ایتھیسٹ ہو گیا کہتے، انہیں ایتھیسٹ ہو گیا کہتے. یہ ہیومن نیچر ہے. جیسا بعض رائٹرز کے بارے میں ہے کہ وہ زمانے میں اتنے رائٹرز تھے کہ وہ اگر سیدھی تھیم لیتے تو نہیں پنپتے تھے، تو ننگے پنے کی تھیم لے لیے، وہ ننگے پنے کی تھیم لے لی. تو اب لوگ بولے رہے ایک عورت اور ایسا لکھنا، اب چلو پڑھو اس کی کتابیں، پڑھو تو امپورٹنٹ. اس کے بعد میں سیدھے کتابیں لکھنے لگے. تو اب یہ ہیومن نیچر ہے. ایک تو ہم میں سے نہیں ہے، دوسرا مائنورٹی میں اکیلا، تیسرا جو ہے یہ ہے کہ یہ اپنی اہمیت کے لیے جو ہے جھوٹے باتیں کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے اپنے آپ کو جو ہے اہم، میں نبی ہوں بول کے جو ہے اس قسم کی اس طریقے کے اعتراض کرے صالح علیہ السلام کے خلاف. سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّبُ الْعَشِرُ. تو کل تم کو معلوم ہو جائے گا کہ کون جھوٹا اپنی امپورٹنس بتانے والا ہے. تم لوگ بتا رہے ہو یا صالح علیہ السلام بتا رہے ہو؟ تم اپنی امپورٹنس بتا رہے ہو، تم حق کے سامنے نہیں جھکنا چاہ رہے ہو، تم اپنی انا بتا رہے ہو. تو کل تم کو معلوم ہو جائے گا. اِنَّا مُرْسِلُ نَاخَتِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاسْتَبِرْ. ہم جو ہے ایک اونٹنی بھیجنے والے ہیں آزمائش کے لیے، تو آپ نظر رکھیے صبر کرتے ہوئے. بی ویجیلنٹ، صبر کرتے ہوئے. اب یہ اونٹنی کے بارے میں دوسرے مقامات پہ احادیث وغیرہ میں تفاسیر میں بات آئی ہے کہ یہ سمود کی قوم کا تقاضا تھا. مدین صالح، ابھی سعودی عربیہ میں لوگ جاتے ہیں اور بڑی بدبو آتی ہے، بولتے آج بھی بڑی بدبو آتی ہے، جو لوگ وہاں گئے ہیں بتاتے ہیں. تو ان کا تقاضا یہ تھا کہ ہم کو ایک معجزہ کیسا بتانا کہ پہاڑ سے اونٹنی نکلے اور نکلتے بچہ دے. تو ہوا وہ، اللہ تعالیٰ نے پہاڑ سے اونٹنی نکالی، نکلتے وہ بچہ ہوا. تو اس کے باوجود جو ایمان نہیں لائے. تو اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ایمان تقاضا کرتے تھے معجزوں کا، تو اس کا جواب یہی تھا کہ پہلے نبیوں پہ تم نے کون سا ایمان لایا ہے معجزوں کے بعد جو رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاؤ گے، وہ تقاضا تھا. تو پھر کیا کہا کہ تو آپ ان کو دیکھتے رہیے، نظر رکھیے ان پہ، بی ویجیلنٹ، اور یہ نظر رکھنے میں صبر سے کام لیجئے. وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٍ. اور ان کو یہ اطلاع دے دیجئے کہ یہ پانی جو ایک کنواں تھا، وہ کنواں آج بھی ہے. سنا میں آج بھی جو لوگ گئے ہیں وہ کنویں کو دیکھیں، بولی کو، کہ یہ کنویں پہ جو ہے پانی تقسیم ہو جائے گا. ایک دن اونٹنی پیے گی، ایک دن قوم لیے گی، یا کچھ ایسا باری باری مقرر کر دیے گئے تھے. اب جیسا روایتوں میں باز آیا ہے کہ وہ اونٹنی اتنا پانی پی جاتی تھی کہ وہ قوم کو بس نہیں ہوتا تھا. تو ہوا کیا؟ فَنَادَوْا صَاحِبُهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَأَخَرَ. تو انہوں نے اپنے جو لیڈر تھے، ان کے گینگ لیڈر، ان کو بلایا اور اس نے جرأت کر کے اس اونٹنی پہ ہاتھ کا بڑھایا اور اس کے پیر کاٹ دیے، اس کو قتل کر دیا. انہیں اللہ تعالیٰ کی نشانی کو جو ہے مٹا دینے کی کوشش کرے. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ. تو پھر میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا تھا. إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَحَشْيَةٍ مُحْتَضِرٍ. تو ہم نے جو ہے ایک آواز بھیجی، زلزلہ بھی نہیں آیا، طوفان بھی نہیں آیا، ایک آواز تھی جس کی وجہ سے وہ چورا چورا ہو گئے. کیسے چورا چورا ہو گئے؟ جیسا کھیتوں کی اطراف سوکھی لکڑیاں باؤنڈری کے واسطے لگا دی جاتی ہیں، وہ جیسا چورا چورا ہو جاتی ہیں، اس طریقے سے چورا چورا ہو گئے. ایک ہی آواز سے، ایک آواز تھی. تو کیسی آواز تھی؟ کیا بھی بعض وقت ہوتا ہے، یعنی پٹاخوں کے وقت اگر کوئی زبردست پٹاخہ تو دل مار لینے لگتا، تو ہو سکتا ہے کہ اور زیادہ زور سے انٹینسٹی کی آواز آئے تو دل بند ہی ہو جائے، پلٹ ہی جائے، ختم ہو جائے. تو ساؤنڈ پولوشن کی تو بات چل رہی ہے، ہمارے خود ریسرچ سے ہم سمجھ رہے ہیں کہ آواز سے بھی انسان کو جو ہے تکلیف ہو سکتی ہے، موت آ سکتی ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. تو یہ ہم قرآن نے یاد کرنے اور نصیحت کے لیے آسان کیا ہے، تو ہے کوئی اس کو یاد کرنے والا یا نصیحت حاصل کرنے والا. کذبت قوم لوط بالنذر.
اور لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی چوکنا کرنے والے وارنرز نبیوں کو جھٹلایا. انا ارسلنا علیہم حاصبا الا آل لوط, اور پھر ہم نے ان کے اوپر ایک تیز ہوا بھیجی. سینڈ اسٹارم اس کو بولتے ہیں ایکچولی. تو اب یہاں ایک چیز معلوم ہو رہی ہے کہ لوط علیہ السلام کی جہاں تباہی ہوئی, ایک سائنٹیفک انٹرپریٹیشن اس کا یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہاں ایک والکینو برسٹ ہوا. اس کی وجہ سے جو والکینک ایش, وہاں سے جو باریک چھوٹے چھوٹے پتھرے ہوا میں اڑ کے آ کے بعد میں ڈپازٹ ہوتے, تو وہ ڈپازٹ جس کو مطر کہا گیا ہے, سورہ ہود میں جو ہے اس کو مطر کہا گیا, وہ بارش کی پتھروں کی بارش ہوئی ان کے اوپر. اور وہ بارش میں کیونکہ ریتی تھی, کنکرے تھے, تو اس کو حاسبہ کہا. اور بہت بلندی سے جو آ رہی تھی تو اس میں تیزی بھی آ گئی تھی. دیکھیں آپ فرسٹ فلور پہ کھڑے رہ کے اتنا کنکر کسی کے سر پہ پھینکیے, انہیں یوں ہٹا دیں گے. آپ 15 فلور پہ جا کے اس کو کنکر پھینکیے, مر جاتا ہوں, کیونکہ مومنٹم ڈیولپ ہو جاتا اس کو. ماس انٹو ویلوسٹی آف ایکسلریشن جو ہوتا, مومنٹم ڈیولپ ہو جاتا اس کو, تو اس سے جو ہے مر جاتا. بلٹ اتنا ہی رہتا, مگر اتنی زور سے فائر ہوتا کہ آدمی مر جاتا. وہی بلٹ کو آپ ایسا آہستہ پھینکے تو انہیں منہ میں لیتا جا کے کیا. تو یہاں دیکھیں یہ پورے چیزوں کو اپلائی کرنا ہے. یہ کیا ہوا, یہ قوم کیسا مری. جیسا ایک جگہ آیا کہ ہر مرنے والے کے کنکر پہ نام لکھا ہوا تھا اس کا. پریسیشن بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ, تم کیا سمجھ رہے ہیں ہمارے کو, ایسا اندازے پہ مار دے, لگا نہیں, ویسا نہیں ہے. تو اب یہاں اس کے بعد میں اور ایک چیز ہے, والکینو کا انٹرپریٹیشن اس لیے سمجھ میں آتا کہ اس کے بعد میں یہ قوم اندھی ہوگی, یہ قوم اندھی بھی ہوگی. تو والکینو جب ایرپٹ ہوتا تو والکینو سے گیسز نکلتے, وہ یہ پتھروں کے ساتھ جب وہ گیسز بھی آئے تو ایسے گیسز سے وہ پوری قوم اندھی بھی ہوگی, ختم ہوگی. تو کہا کہ نجیناہم الا آل لوط نجیناہم بسحر, اب سوائے لوط علیہ السلام کے فالوورز کے, ان کو ہم نے جو ہے صبح صبح بچا لیا. نعمتم من عندنا, یہ ہماری طرف سے نعمت تھی. کذالک نجزی من شکر, جو شکر کرتا ہے اس طریقے سے ہم اس کو بچاتے ہیں. یا اللہ آپ ہم کو نہیں بچا رہے ہیں, ہم ناشکرے ہیں. ایک اور ایک نسخہ سمجھ میں آیا. یہ جو گلی گلی شہر ملک جو جوتے کھا رہے ہیں, مار کھا رہے ہیں, اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم ناشکرے ہیں. اتنا نوازا ہے, بغیر محنت کے پیٹرول کی دولت نوازا ہے. ایک غیر مسلم دوست میرے سے پوچھے کہ وائی از اٹ دیٹ آل مسلم کنٹریز آر آئل رچ, بیکاز ہی وانٹس اٹ. ہم کیا کریں, تو شکر نہیں ہے کیفیت. دیکھیں یہ قوموں کے مزاج پہ فیصلے ہوتے ہیں. جیسا کسی ایک پروورب ہے, ون اسپیرو ڈزنٹ میک اسپرنگ. میں ایک آپ ایک اگر ٹھیک ہو جائیں تو قوم بھلا ہی پہنچا سکتے, لیکن پوری قوم کی قوم جب تبدیل ہوتی ہے تو پھر وہ فیصلے وہاں سے آتے ہیں. تو یہ لوط علیہ السلام کو اور ان کی فیملی کو کیوں بچا لیا, یہ شکر کرتے تھے, اللہ تعالیٰ کے احسانات کو جو ہے ایکنالج کرتے تھے یہ. اور پھر وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ, اور ہم نے ان کو اب ہماری پکڑ سے جو ہے آگاہ کر دیا تھا, وارن کر دیا تھا, لیکن انہوں نے چوکنا کرنے والے وارنر سے, رسولوں سے جو ہے جھگڑا کیا, شک کیا ان چیزوں میں. وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ, اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے فرشتوں کو طلب کرنے کے لیے آ گئے. اب جیسا روایتوں میں آیا, یہ ہومو سیکسوئلز تھے, یہ مرد سے جو ہے شہوت پوری کرتے تھے اپنی. تو اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو جوان خوبصورت لڑکوں کی شکل میں بھیج دیا. تو کسی طرح ان کو اطلاع ہو گئی کہ لوط علیہ السلام کے پاس کچھ ایسے خوبصورت بچے ہیں, تو آگے لوط علیہ السلام کے پاس بولے وہ بچوں کو دے دو. کیا ہو رہا ہے, فرشتوں کی شکل میں آئے ہیں, ان کی آزمائش کیسی ہو رہی ہے, بولے بچوں کو ہم کو دے دو. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, فَتَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ, تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا. یہی والکینک گیسز کچھ نکلے ہوں گے, اسے آنکھوں کو اندھا کر دیا. تو پھر میرا عذاب اور میرا ڈرانا کس طریقے کا تھا. وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ, اور پھر
ان پہ عذاب جو ہے صبح کے وقت گرا، اس جگہ پہ اور اس وقت جبکہ وہ مقدر تھا وہاں گرنے کا، یہ بھی طے ہو گیا مستقر. یعنی لوط علیہ السلام کی قوم پہ اس جگہ پہ اس وقت پہ عذاب نازل ہوا صبح کے وقت جو جس کی جگہ اور وقت مقرر تھی. فذوقوا عذابی و نذر، اور پھر میرے عذاب کا اور میرے چوکنا کرنے کا جو ہے عذاب چکو. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے اور نصیحت کے لیے آسان کیا ہے، تو ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا اور یاد کرنے والا. یہاں ہم روک دیں گے. سورہ قمر کا ایک رکوع اور باقی ہے، وہ رکوع میں ذرا سمجھانے کا مواد زیادہ ہے، ٹائم زیادہ نکل جائے گا.